جی ایگزیکٹلی آپ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں اسی کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں. اب جیسے کہ ظاہر ہے یہ بات ہوتی ہے ہمیشہ سے ایران کی سینکشنز کے حوالے سے, ایک عرصہ ہو گیا کہ ان پہ سے سینکشنز نہیں ہٹیں, کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی, کسی میں اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ بڑھ کر بات کر سکے اس حوالے سے. لیکن جب یہ انیشیٹ لیا گیا اسرائیل اور ان سے جب اٹیک کیا گیا تو یہ خود بخود سینکشنز ہٹنے والا معاملہ سامنے آ گیا. کیا سمجھ رہے ہیں امریکی پالیسی سازوں کی ناکامی اس کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اصل منصوبہ یہی تھا, اسی طرح سے معاملے کو آگے لے کر بڑھنا تھا؟ نہیں جی, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ بڑا فیلئر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ میں بہت سے لوگ آج یہ سوچ رہے ہیں, میں کم سے کم پاکستان میں یہ سوچ رہا ہوں, امریکہ میں کوئی سوچے یا نہ سوچے, اس لیے امریکہ کے بھی مفاد میں ہے. کیوں؟ امریکہ نے 50 سال ضائع کیے ہیں ایران سے دشمنی میں, اور اتنی ایفرٹس کی ہیں. اسرائیل کیونکہ ہر وقت ریڈی تھا, اس کو برخلاتا رہتا تھا, اور 30 سال سے جب سے نیتن یاہو کی شکل لوگوں نے دیکھنی شروع کی ہے, ان کی تو زندگی کا مقصد ہی صرف ایک تھا کہ امریکہ کو ملا کے ایران پہ حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے, اگر ریجیم کیا چینج ہو, ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیکار ہے, کار لا حاصل ہے, اس میں کچھ نہیں ان کو ملنا. اگر یہ سبق سکھا دیا ہے اس جنگ میں امریکہ کو تو دنیا کی تو بہتری ہوگی. شاید امریکہ کی بھی اس میں بہتری ہو جائے کہ اس خط سے وہ آزاد اپنے آپ کو کرا سکے. صحیح ہے. کسوری صاحب یہ بھی بتائے گا, اب اس جنگ کے بعد ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکی اڈوں کا مستقبل کوئی خاصا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے, جس طرح سے آپ نے پہلے بھی گفتگو کی ہے. سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فیوچر اس کا ہو کیا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم عرب ممالک کی بات کر لیتے ہیں تو وہ تو اس سے آلریڈی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں, اور پھر ایک پیراڈائم شفٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے پاکستان کی ثالثی کے کردار کے بعد. سو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس خطے کے لیے؟ دیکھیے, میں جو خطے میں جو چینجز آئی ہیں, سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جو R4 کہا جا رہا ہے, ریجنل 4, یہ جو ملک ہیں یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اسٹیبلٹی لانا ضروری ہے, اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل کرانا ضروری ہے, وہ فیل کرانا, جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ کرانا ضروری ہے. جب یہ گھڑی ملیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر آ سکتا ہے اس علاقے میں, اور سیکورٹی آرکیٹیکچر جو آئے گا وہ یہی آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلف کے ممالک امریکہ کی فوجیں باہر کر دیں گے, ایسی نہیں میں کہہ رہا, لیکن امریکہ کا رول ختم تو نہیں ہوگا. لیکن امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ وہ یہاں نہیں اسٹیبلٹی دے سکا اس ملک میں, اس علاقے میں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول آلریڈی واضح ہو گیا ہے. سعودی عربیہ سے جو ہماری ٹریٹی ہوئی ہے, اور قطر سے سنا جا رہا ہے کہ قطر سے بھی شاید کچھ بات چیت ہوگی. آج کل ناراض ہے وہ, کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی اور سعودی عربیہ کی آج کل نہیں بنتی, لیکن وہ آج کل کا موضوع نہیں ہے. پاکستان نے بہر صورت میں سمجھتا ہوں صحیح پالیسی کی, جسے ہم کہتے ہیں ہی واز اے رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اور امید کرنی چاہیے کہ UAE کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل شروع میں UAE نہیں باقی بھی عرب ممالک گلف کے یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل سے بڑی تھریٹ ایران ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیل تو بہت بڑی تھریٹ ہے, وہ کم سے کم ایران دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ ہم آپ کے علاقوں پہ قبضہ کریں گے. گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے تو انہی ریاستوں کے رقبوں پہ وہ قبضہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سی کلیئرٹی آئے گی, اور نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر جو آئے گا اس کے خد و خال نظر آ رہے ہیں. کیا کوئی ڈیفینس ٹریٹی ہوگی یا نہیں, میں اس پہ سمجھتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. صحیح ہے. کسوری صاحب لاسٹلی بس یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو لیبنن والا معاملہ ہے ظاہر ہے یہ بھی طول پکڑتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے تو بار بار اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی فوج کو وہاں سے نہیں نکالیں گے جب تک کہ ہمیں وہاں سے خطرہ ہوتا بالکل ختم ہوتا نظر نہیں آتا. جبکہ اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو JD وینس کے جو بیانات ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل بیانات آ رہے ہیں اگینسٹ اسرائیل, خاص طور پہ نیتن یاہو. سو امریکہ اسرائیل کے تعلقات کو آگے آنے والے دنوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کولیپس ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی درار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر نقشے کو دیکھیں اسرائیل آپ کو دوربین سے بھی نظر آئے گا. تو کیا وجہ ہے کہ کتنا چھوٹا سا ملک دنیا میں سے تباہی مچائی ہوئی ہے. اسرائیل ہر جگہ, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسرائیل اس میں جا رہا. وجہ بڑی سمپل ہے, اس ملک میں نہیں, اصل میں جو زائنسٹ لابی ہے امریکہ میں اتنی پاورفل ہے, اور اس میں صرف یہودی نہیں ہے, اس میں کرسچن زائنسٹ بھی ہیں, جوئش زائنسٹ بھی ہیں.
اور اب بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ جو عام یہودی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو کی پالیسیز ہیں اس نے ان کو تنہا کیا ہے اور وہ اس کو وار کرمنل کہہ رہے ہیں. تو جو بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں لائک برنی سینڈرز، سینیٹر برنی سینڈرز، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وار کرمنل ہے یہ. اور وہ یہودی جو لکھنے والے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں. میں تو ریگولرلی پڑھتا ہوں ان کی رائٹنگز کو. اور جو یونیورسٹی کیمپسز ہیں وہاں نوجوان یہودی جو ہیں وہ خود ریولٹ کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بنا پہ اس نے فساد ساری دنیا مچایا ہوا تھا کہ وہ لابی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھی، اب یو ایس میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اتنے مضبوط ہیں زائنسٹ لابی، ریپبلک ڈیموکریٹک پارٹیز دونوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کانگریس کے کئی ممبرز سینیٹرز ہوں یا کانگریس مین ہوں ان کے الیکشنز کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو لیکن یہ جو نتیجہ اس جنگ کا نکلا ہے، مجھے قوی امید ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم یہودی بھی خلاف ہو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں یہودی اسرائیل سے جو نوجوان ہیں، اور جو پہلے لوگ اصل میں اسرائیل کا جو فیوچر تھا اس پہ تھا کہ ساری دنیا کے ٹیلنٹڈ یہودی آ کے یہاں آباد ہوتے تھے، وہ تو وہاں سے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ رہے ہیں. تو بہت زبردست نقصان ہوا ہے اس ریلیشن شپ کو بھی، اور لانگ ٹرم مجھے لگ رہا ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے امریکہ میں کہ یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، دس واز ناٹ امیریکاز وار، اٹ واز اسرائیلز وار، اور وہ امریکہ کو نقصان ہوا ہے اس کا بہت زیادہ. تو یعنی یو آر سیئنگ دیٹ کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید امریکہ کو نقصان ہو سکتا ہے. جی ایگزیکٹلی آپ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں اسی کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں. اب جیسے کہ ظاہر ہے یہ بات ہوتی ہے ہمیشہ سے ایران کی سینکشنز کے حوالے سے، ایک عرصہ ہو گیا کہ ان پہ سے سینکشنز نہیں ہٹیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، کسی میں اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ بڑھ کر بات کر سکے اس حوالے سے. لیکن جب یہ انیشیٹ لیا گیا اسرائیل اور ہم سے جب اٹیک کیا گیا تو یہ خود بخود سینکشنز ہٹنے والا معاملہ سامنے آ گیا. کیا سمجھ رہے ہیں امریکی پالیسی سازوں کی ناکامی اس کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اصل منصوبہ یہی تھا، اسی طرح سے معاملے کو آگے لے کر بڑھنا تھا؟ نہیں جی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ بڑا فیلئر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ میں بہت سے لوگ آج یہ سوچ رہے ہیں، میں کم سے کم پاکستان میں یہ سوچ رہا ہوں، امریکہ میں کوئی سوچے یا نہ سوچے، اس لیے امریکہ کے بھی مفاد میں ہے. کیوں؟ امریکہ نے 50 سال ضائع کیے ہیں ایران سے دشمنی میں، اور اتنی ایفرٹس کی ہیں. اسرائیل کیونکہ ہر وقت ریڈی تھا، اس کو برگلاتا رہتا تھا، اور 30 سال سے جب سے نیتن یاہو کی شکل لوگوں نے دیکھنی شروع کی ہے، ان کی تو زندگی کا مقصد ہی صرف ایک تھا کہ امریکہ کو ملا کے ایران پہ حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے، اگر ریجیم کیا چینج ہو، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیکار ہے، کار لا حاصل ہے، اس میں کچھ نہیں ان کو ملنا. اگر یہ سبق سکھا دیا ہے اس جنگ میں امریکہ کو تو دنیا کی تو بہتری ہوگی. شاید امریکہ کی بھی اس میں بہتری ہو جائے کہ اس حد سے وہ آزاد اپنے آپ کو کرا سکے. صحیح ہے. کسوری صاحب یہ بھی بتائے گا اب اس جنگ کے بعد ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکی اڈوں کا مستقبل کوئی خاصا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی گفتگو کی ہے. سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فیوچر اس کا ہو کیا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم عرب ممالک کی بات کر لیتے ہیں تو وہ تو اس سے آلریڈی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، اور پھر ایک پیراڈائم شفٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے پاکستان کی ثالثی کے کردار کے بعد. سو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس خطے کے لیے؟ دیکھیے، میں جو خطے میں جو چینجز آئی ہیں سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جو R4 کہا جا رہا ہے، ریجنل 4، یہ جو ملک ہیں یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اسٹیبلٹی لانا ضروری ہے، اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل کرانا ضروری ہے، وہ فیل کرانا، جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ کرانا ضروری ہے. جب یہ گھڑی گھڑی ملیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر آ سکتا ہے اس علاقے میں. اور سیکورٹی آرکیٹیکچر جو آئے گا وہ یہی آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلف کے ممالک امریکہ کی فوجیں باہر کر دیں گے، ایسی نہیں میں کہہ رہا، لیکن امریکہ کا رول ختم تو نہیں ہوگا. لیکن امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ وہ یہاں نہیں اسٹیبلٹی دے سکا اس ملک میں، اس علاقے میں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول آلریڈی واضح ہو گیا ہے. سعودی عربیہ سے جو ہماری ٹریٹی ہوئی ہے، اور قطر سے سنا جا رہا ہے کہ قطر سے بھی شاید کوئی بات چیت ہوگی. یو ہی آج کل ناراض ہے وہ، کیونکہ
وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی اور سعودی عربیہ کی آج کل نہیں بنتی، لیکن وہ آج کل کا موضوع نہیں ہے. پاکستان نے بہر صورت میں سمجھتا ہوں صحیح پالیسی کی، جسے ہم کہتے ہیں واز اے رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اور امید کرنی چاہیے کہ یو اے ای کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل شروع میں یو اے ای نہیں باقی بھی عرب ممالک گلف کے یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل سے بڑی تھریٹ ایران ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیل تو بہت بڑی تھریٹ ہے. وہ کم سے کم ایران دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ ہم آپ کے علاقوں پہ قبضہ کریں گے. گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے تو انہی ریاستوں کے رقبوں پہ وہ قبضہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سی کلیئرٹی آئے گی اور نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر جو آئے گا اس کے خد و خال نظر آ رہے ہیں. کیا کوئی ڈیفینس ٹریٹی ہوگی یا نہیں، میں اس پہ سمجھتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. صحیح. قصوری صاحب لاسٹلی بس یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو لیبنن والا معاملہ ہے ظاہر ہے یہ بھی طول پکڑتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے تو بار بار اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی فوج کو وہاں سے نہیں نکالیں گے جب تک کہ ہمیں وہاں سے خطرہ ہوتا بالکل ختم ہوتا نظر نہیں آتا. جبکہ اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو جے ڈی وینس کے جو بیانات ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل بیانات آ رہے ہیں اگینسٹ اسرائیل، خاص طور پہ نیتن یاہو. سو امریکہ اسرائیل کے تعلقات کو آگے آنے والے دنوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کولیپس ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی درار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ نقشے کو دیکھیں اسرائیل آپ کو دوربین سے بھی نظر آئے گا. تو کیا وجہ ہے کہ کتنا چھوٹا سا ملک دنیا میں سے تباہی مچائی ہوئی ہے. اسرائیل ہر جگہ. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسرائیل اس میں جا رہا ہوں. وجہ بڑی سمپل ہے، اس ملک میں نہیں، اصل میں جو زائنسٹ لابی ہے امریکہ میں اتنی پاورفل ہے، اور اس میں صرف یہودی نہیں ہے، اس میں کرسچن زائنسٹ بھی ہیں، جوئش زائنسٹ بھی ہیں. اور اب بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ جو عام یہودی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو کی پالیسیز ہیں اس نے ان کو تنہا کیا ہے، اور وہ اس کو وار کرمنل کہہ رہے ہیں. اب جو بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں لائک برنی سینڈرز، سینیٹر برنی سینڈرز، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وار کرمنل ہے یہ. اور وہ یہودی جو لکھنے والے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں. میں تو ریگولرلی پڑھتا ہوں ان کی رائٹنگز کو. اور جو یونیورسٹی کیمپسز ہیں وہاں نوجوان یہودی جو ہیں وہ خود ریوولٹ کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بنا پہ اس نے فساد ساری دنیا مچایا ہوا تھا کہ وہ لابی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھی، اب یو ایس میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اتنے مضبوط ہیں زائنسٹ لابی. ریپبلک ڈیموکریٹک پارٹیز دونوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کانگریس کے کئی ممبرز سینیٹرز ہوں یا کانگریس مین ہوں ان کے الیکشن کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو لیکن یہ جو نتیجہ اس جنگ کا نکلا ہے، مجھے قوی امید ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم یہودی بھی خلاف ہو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں یہودی اسرائیل سے جو نوجوان ہیں، اور جو پہلے لوگ اصل میں اسرائیل کا جو فیوچر تھا اس پہ تھا کہ ساری دنیا کے ٹیلنٹڈ یہودی آ کے یہاں آباد ہوتے تھے، وہ تو وہاں سے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ رہے ہیں. تو بہت زبردست نقصان ہوا ہے اس ریلیشن شپ کو بھی، اور لانگ ٹرم مجھے لگ رہا ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے امریکہ میں کہ یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا دس واز ناٹ امیریکاز وار، اٹ واز اسرائیلز وار، اور وہ امریکہ کو نقصان ہوا ہے اس کا بہت زیادہ. تو یعنی یو آر سیئنگ دیٹ کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید امریکہ کو نقصان ہو سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.